یہ گنبد مینائی، یہ عالم تنہائی، مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی۔ بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری اے لالۂ صحرائی؟ خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ و کمر، ورنہ تو شعلۂ سینائی میں شعلۂ سینائی۔ تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا؟ ایک جذبہ پیدائی، ایک لذت یکتائی، غواص محبت کا اللہ نگہبان ہو۔ ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی، اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ۔ دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی، ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم۔ سورج بھی تماشائی، تارے بھی تماشائی، اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو۔ خاموشی و دل سوزی، سرمستی و رعنائی۔ لالۂ صحرا علامہ اقبال کی بہترین اور شاہکار نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ نظم کے اولین شعر میں علامہ اقبال نے گنبد مینائی اور عالم تنہائی کے تلازمات سے ایسا منظر نامہ ترتیب دیا ہے جو ایک مخصوص صورتحال کا آئینہ دار ہے، اور اس کے بعد دوسرے شعر سے لالۂ صحرا سے مکالمہ کرتے اور حکمت و دانش کے موتی بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ اے لالۂ صحرا، آسمان کا نیلا گنبد اور یہ تنہائی کا عالم، دور تک صحرا ہی صحرا، مجھے تو یہ سب دیکھ کر ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں تو یہاں کس طرح رہ رہا ہے۔ لالۂ صحرا، صحرا کا پھول، گنبد مینائی، آسمان کا نیلا گنبد، عالم تنہائی، تنہائی کا عالم۔ دشت کہتے ہیں جنگل کو، پہنائی کہتے ہیں پھیلاؤ، وسعت۔ میں بھی بھٹکا ہوا راہی ہوں اور تو بھی رستہ بھولا ہوا ہے، اے صحرا کے پھول تیری منزل کہاں ہے؟ یعنی تجھے تو کسی باغ میں ہونا چاہیے۔ لالۂ صحرائی سے یہاں مراد مومن لیا گیا ہے کہ تجھے آبادی میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ تو دنیا کو ترک کر کے جنگل میں آن پہنچا۔ یہ طریقہ راہبوں کا ہے، ہر چند کہ اپنی بے عملی کے سبب ایک ایسے مسافر کی مانند ہوں جو کہ گم کردہ راہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور تیرا وجود بھی مجھے کچھ اپنے سے ملتا جلتا محسوس ہوتا ہے۔ میری طرح تو نے بھی کبھی سوچا کہ تیری منزل کون سی ہے، جبکہ تو نے خود کو صحرا و بیاباں تک محدود کر لیا ہے؟ اس ماحول میں آخر تیرے حسن کا قدردان کون ہے؟ اس پہاڑ اور وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اوصاف رکھنے والا کوئی نظر نہیں آتا، ورنہ میں اور تو دونوں ہی اپنے اپنے سینوں میں کوہ طور کے شعلے جیسا نور لیے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے تھوڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک المیہ ہے کہ دنیا کے پہاڑ اور اس کے دامن اب پیغمبر خدا حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے بلند پائے ہستیوں کی آماجگاہ نہیں، ورنہ میرے سینے میں بھی وہی شعلہ ہے، موجود ہے، اور تیرے سینے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ نظر آیا تھا اور جس کی تاب نہ لا کے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ مراد یہ ہے کہ تیری طرح مجھے میں بھی وہ خصوصیات موجود ہیں جو حسن حقیقی آئینہ دار ہیں، لیکن ہوا یوں ہے کہ ان کا ادراک رکھنے والے لوگ ناپید ہو چکے ہیں۔ پھر علامہ اقبال ایک سوال کرتے ہیں لالۂ صحرا سے، تو شاخ کی کوکھ سے کیوں برآمد ہوا اور میں عدم سے وجود میں کیوں آیا؟ تو اس کا جواب بھی شاید مشکل نہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر شے میں نمود و نمائش کا جذبہ موجود ہوتا ہے، یہی جذبہ تیری تخلیق کا سبب بنا اور یہی جذبہ میری تخلیق کا۔ دونوں کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں آ کر اپنے مقام سے ذاتی انفرادیت اور خود نمائی کا اظہار کریں۔ علامہ اقبال اس شعر تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، اس سے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں،
ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنا پوٹینشیل بڑھائیں، اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، اپنی خودی بڑھائیں، محنت کریں، اسٹرگل کریں، جستجو کریں۔ علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خوبیوں کو بڑھائیں جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو۔ اللہ تعالیٰ محبت کے دریا میں غوطہ لگانے والوں کی نگہبانی فرمائیں، کیونکہ دریا کے ایک ایک قطرے میں دریا کی گہرائی پائی جاتی ہے، یعنی اللہ کی مدد ہر حال میں درکار ہے۔ عشق و محبت کی راہیں اس قدر مشکل ہیں کہ ان سے خدا کی مدد کے بغیر عاشق عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عملی جد و جہد، محنت، عمل کے ذریعے بے شک ہر شخص اپنی منزل پا لیتا ہے، لیکن کچھ بدقسمت افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو تمام تر عملی جد و جہد اور اس کے علاوہ ہر نوع کی مشکلات سے گزرنے کے باوجود اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہتے ہیں۔ فطرت بھی ایسے لوگوں کی ناکامی پر کسی نہ کسی انداز میں اظہار تعصب کیے بغیر نہیں رہتی، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ انسان کو اس کی محنت اور جد و جہد کا پھل کسی نہ کسی صورت میں مل ہی جاتا ہے۔ بھنور کی آنکھ اس لہر کے ماتم میں روتی پیٹتی ہے جو دریا سے تو ابھری لیکن ساحل کے ساتھ نہیں ٹکرائی، یعنی ساحل سے نہیں ملی۔ یعنی وہ انسان جو کوشش سے ایک مقام حاصل کرے اور پھر زندگی کا حقیقی مقصد حاصل نہ کر سکے، اس کی نامرادی پر افسوس ہے۔ انسان کے سرگرم رہنے یعنی جد و جہد اور کوشش میں رہنے سے ہی دنیا میں رونق ہے، اور یہ نظارہ سورج، چاند، ستارے بھی دیکھ رہے ہیں۔ کائنات میں اگر کوئی فرد سرگرم عمل ہے وہ صرف انسان ہے، جو دنیاوی سطح پر تہذیب و تمدن اور معاشرے کی بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے، ورنہ سورج اور ستارے ہر چند کے تاریکی میں جلوہ آرا ہوتے ہیں اور دنیا کو منور کرنے کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی حیثیت صرف تماشائی کی سی ہے۔ سارا کارنامہ تو انسان انجام دے رہا ہے۔ اے بیاباں میں چلنے والی ہوا، دل کی تپش، بے خودی، خوبصورتی اور دلکشی مجھے بھی عنایت کر دے جو تو نے لالائے صحرا کو عطا کی ہوئی ہے۔ آخری شعر میں علامہ اقبال دعا کر رہے ہیں، کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان کیفیتوں سے نواز دے جو اس نے صحرا کی ہواؤں کو بخشی ہے، کہ تنہائی کے سناٹے میں جاری و ساری رہتی ہے، ایک طرف سکون اور دوسری جانب سرمستی و رعنائی ہے۔ جو بھی انہی کیفیات میں زندگی گزارنے کا خواہاں ہو۔ بھٹکا ہوا راہی، راستہ بھولا ہوا مسافر، لالائے صحرائی، صحرا میں رہنے والا پھول، کلیموں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف رکھنے والا، کوہ و کمر، پہاڑ اور وادی، شعلہ سینائی، طور سینا والا شعلہ، یعنی وہ جلوہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر دکھائی دیا تھا۔ شاخ سے پھوٹنا، شاخ سے پیدا ہونا، شاخ سے ٹوٹا، شاخ سے الگ ہونا، جذبہ پیدائی، ظاہر ہونے کا جذبہ، لذت یکتائی، بے مثال ہونے کا لطف، غواص محبت، محبت میں غوطہ لگانے والا، یعنی محبت میں ڈوبے ہوئے، نگہباں رکھوالا، ماتم، مرنے والے پر رونا، بھنور، گرداب، پانی کا چکر، ساحل کنارہ، گرمی آدم، انسان کا جوش، ہنگامہ عالم، دنیا کی رونق، چہل پہل، تماشائی، تماشا دیکھنے والا، باد بیابانی، جنگل میں چلنے والی ہوا، عنایت ہو، عطا ہو، دل سوزی، دل کی تپش، سرمستی، بے خودی، کھوئے رہنا، رعنائی، خوبصورتی۔ ایک ویب سائٹ بنائی ہے میں نے اقبالیزی.com، اس میں علامہ اقبال کی تمام کتابیں موجود ہیں اور ان کی تشریحات موجود ہیں آسان الفاظ میں۔ اگر موقع لگے تو آپ چیک کیجیے گا اقبالیزی.com۔